دوستوں، دیواریں چین انسانی تاریخ کے سب سے مشہور اور حیرت انگیز تعمیراتی کارناموں میں سے ایک ہے۔ اس صدیوں کے دوران تعمیر کی گئی اور چین کی مضبوطی، مزاحمت اور فن تعمیر کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ یہ دیوار بنیادی طور پر شمالی قبائل کی حملوں سے بچنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی، خاص طور پہ منگولوں اور زیوگنو قبائل سے۔ یہاں ہم دیواریں چین کی تفصیلی وضاحت اور دلچسپ حقائق کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دیواریں چین کے تاریخی پس منظر پر۔ دیواریں چین کو مختلف چینی ریاستوں اور سلطنتوں نے شمالی قبائل کے حملوں سے بچانے کے لیے تعمیر کیا۔ اس کی تعمیر کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، لیکن جو دیوار آج موجود ہے وہ زیادہ تر چن چی ہوانگ کے دور میں شروع ہوئی، جبکہ اس دیوار کو بعد میں منگ سلطنت کے دور میں، جو کہ 1366 سے 1644 کے درمیان تھی، اس دوران مزید وسیع اور مضبوط کیا گیا۔ ساخت اور تعمیراتی مواد کی بات کریں تو دیواریں چین ایک مسلسل ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف ادوار میں بنائی گئی دیواروں اور قلعوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی کل لمبائی تقریباً 21,196 کلومیٹر یعنی 13,170 میل ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے مختلف مواد استعمال کیے گئے، جن میں اینٹیں، پتھر، مٹی اور لکڑی شامل ہے۔ پہاڑی علاقوں میں مقامی پتھر استعمال کیے گئے، جبکہ دیگر علاقوں میں اینٹوں کا استعمال زیادہ کیا گیا۔ دیواریں چین کی اونچائی اور چوڑائی کی بات کریں تو دیوار کی اوسط اونچائی 6 سے 7 میٹر یعنی 20 سے 23 فٹ ہے، جبکہ کچھ حصے 14 میٹر یعنی 40 فٹ تک بلند ہے۔ اس کی چوڑائی 4 سے 5 میٹر یعنی 13 سے 16 فٹ تک ہے، تاکہ سپاہی اور گاڑیاں اوپر سے گزر سکیں۔ کچھ مقامات پر یہ اتنی چوڑی ہے کہ اس پر بیک وقت 5 گھوڑے چل سکتے ہیں۔ نگرانی کے مینار اور قلعوں کی بات کریں تو دیوار کے ساتھ جگہ جگہ نگرانی کے مینار اور قلعے بنائے گئے ہیں، جنہیں فوجی اڈوں اور دفاعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ان میناروں میں سپاہیوں کے لیے رہائش، ہتھیاروں کا ذخیرہ اور دشمن کی نگرانی کے لیے مراکز بنائے گئے تھے۔ سپاہی دھوئیں، آگ یا جھنڈوں کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے تھے۔ دیواریں چین کے دفاعی نظام کی بات کریں تو دیوار ایک جدید دفاعی نظام تھی۔ اس میں سپاہیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مورچے بنائے گئے تھے اور جنگی ساز و سامان کے لیے پلیٹ فارم تھے۔ کچھ حصوں میں بعد میں توپیں بھی نصب کی گئیں۔ دیوار کی دفاعی پوزیشن خاص طور پہ پہاڑی راستوں اور وادیوں میں دشمنوں کی خفیہ طور پر آمد کو مشکل بنا دیتی تھی۔ دیواریں چین کے حصوں کی بات کریں تو دیوار کے مشہور اور محفوظ شدہ حصے جیسے بادالانگ اور موتیان یو بیجنگ کے قریب واقع ہیں اور سالانہ لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ یہ حصے زیادہ تر منگ سلطنت کے دور میں تعمیر اور مرمت کیے گئے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دیواریں چین کے اہم حقائق کے بارے میں۔ دیوار کی تعمیر تقریباً 2000 سال تک جاری رہی، جس کا آغاز 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوا اور 17ویں صدی میں مکمل ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف سلطنتوں نے اس کی تعمیر، توسیع اور مرمت کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دیواریں چین کی تعمیر بڑے پیمانے پر چنگ سلطنت کے دور حکومت میں ہوئی، لیکن یہ دیوار حقیقی طور پر منگ سلطنت کے دور میں مکمل ہوئی، جو 1366 سے 1644 تک رہا۔ اب بات کرتے ہیں مزدوروں کی جنہوں نے دیواریں چین کی تعمیر میں حصہ لیا۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ دیوار کی تعمیر میں لاکھوں مزدور شامل تھے، جن میں سپاہی، کسان، غلام اور قیدی بھی شامل تھے۔ حقائق یہ بھی کہتے ہیں کہ چن شہنشاہ کی حکمرانی کے دوران دیوار کی تعمیر بہت مشکل اور محنت طلب تھی، کیونکہ اس میں ہزاروں مزدوروں کو سخت موسمی حالات اور دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے کام کرنا پڑتا تھا۔ اس دوران بہت سے مزدور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کچھ تاریخی ذرائع کے مطابق تقریباً 4 لاکھ مزدور دیوار کی تعمیر کے دوران جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، جن میں سے بہت سے مزدوروں کو دیوار کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ اس لیے دیوار کو کبھی کبھی دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ دیوار میں انسانی باقیات ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔
دوستوں یہ بھی ایک اہم حقائق میں شامل ہے کہ چین کے پہلے شہنشاہ چن شی ہوانگ کو اکثر دیوار چین کا بانی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اس نے مختلف ریاستوں کی دیواروں کو ایک لمبی دیوار میں ضم کیا تھا۔ حالانکہ یہ دیوار آج کی دیوار سے کہیں چھوٹی تھی اور زیادہ تر مٹی سے بنائی گئی تھی، چنانچہ منگ سلطنت کے دور میں دیوار کو زیادہ مستحکم اور بہتر بنایا گیا۔ منگولوں کے حملوں سے بچنے کے لیے منگ حکمرانوں نے دیوار کو مضبوط کیا اور پتھروں اور اینٹوں کا استعمال کیا۔ اب ہم اہم حقائق کے بعد دلچسپ حقائق کی بات کرتے ہیں۔ یہ دیوار انسانی ہاتھوں سے بنائی گئی سب سے طویل تعمیرات میں سے ایک ہے اور اس کا شمار دنیا کے عجائبات میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دیوار خلا سے دکھائی دیتی ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ دیوار کی چوڑائی اتنی کم ہے کہ اسے ننگی آنکھ سے خلا سے دیکھنا ممکن نہیں۔ حقیقت میں یہ زمین کی مدار سے بھی مشکل سے دکھائی دیتی ہے کیونکہ اس کی چوڑائی بہت کم ہے اور اس کا رنگ ارد گرد کے قدرتی منظر نامے سے ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح دیوار چین انسانی تاریخ کا سب سے بڑا تعمیراتی منصوبہ ہے۔ اس کی کل لمبائی، جس میں تمام شاخیں اور توسیعات شامل ہیں، تقریباً 21,196 کلومیٹر ہے، جو دنیا کی کسی بھی اور تعمیر سے کہیں زیادہ ہے۔ دوستو یہ بھی یہ حقیقت ہے کہ اگرچہ دیوار کی لمبائی اور مضبوطی بے مثال تھی، لیکن یہ ہمیشہ حملہ آوروں کو روکنے میں کامیاب نہیں رہی۔ مثلاً 1644 میں منچو قبیلے نے دیوار کو عبور کیا اور منگ سلطنت کو ختم کر کے چین پر چنگ سلطنت قائم کی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دیواریں چین دنیا کے سب سے زیادہ دیکھے جانے والے سیاحتی مقامات میں شامل ہے اور سالانہ 10 ملین سے زیادہ سیاح اسے دیکھنے آتے ہیں۔ سب سے زیادہ سیاحتی سیکشن بادالانگ بیجنگ کے قریب واقع ہے اور اسے سیاحوں کے لیے محفوظ اور بحال کیا گیا ہے۔ اس دیوار کی خرابیوں اور نقصان کے بارے میں بات کریں تو دیوار کا تقریباً 30% حصہ وقت کے ساتھ قدرتی عوامل جیسے ہوا اور بارش اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔ کچھ دیہاتیوں نے اینٹیں اپنے گھروں کی تعمیر کے لیے یہاں سے نکال بھی لی ہیں۔ اس دیوار کی ثقافتی اہمیت کی بات کریں تو یہ دیوار چین نہ صرف ایک دفاعی ڈھانچہ ہے بلکہ چین کی طاقت اور صبر کی علامت بھی ہے۔ اسے چین لوک کہانیوں، ادب اور فنون میں نمایاں کیا گیا ہے اور یہ چینی ثقافت میں ایک عظیم مقام رکھتی ہے۔ اس دیوار کے قلعے اور خفیہ راستوں کی بات کریں تو دیوار کے کچھ حصوں میں خفیہ سرنگیں اور راستے بھی تھے، جنہیں حملوں کے دوران فوجیوں کے خفیہ حملوں یا فرار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دیوار کے ساتھ بنے قلعے فوجیوں کی رہائش اور سپلائی کے مراکز کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ دوستو یہ بھی ایک اہم حقیقت ہے کہ 1987 میں دیوار چین کو یونیسکو عالمی ورثے کا درجہ دیا گیا، جس سے اس کی ثقافتی، تاریخی اور تعمیراتی اہمیت کو تسلیم کیا گیا۔ سلک روڈ پہ دیوار چین کے اثرات کی بات کریں تو دیوار چین نے سلک روڈ کے تجارتی راستوں کی حفاظت میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے، جسے تاجروں کو منگول حملوں سے بچا کر سامان کی محفوظ نقل و حمل ممکن ہوئی ہے۔ اب بات کریں اس کے نام کی تو چینی زبان میں دیوار چین کو چنگ کنگ چنگ کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے لمبی دیوار۔ اسے تاریخی طور پر چین کی رکاوٹ یا 10,000 کلومیٹر کی لمبی دیوار بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو دیوار چین صرف ایک دفاعی ڈھانچہ نہیں بلکہ چین کی طاقت، اتحاد اور صدیوں پر محیط استقامت کی علامت ہے۔ وقت کے ساتھ دیوار کے کچھ حصے تباہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ اب بھی دنیا کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے اور چین کے ماضی کی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ یہ عظیم دیوار چین کے لوگوں کی جدت اور عزم کی نشانی کے طور پر کھڑی ہے اور اسے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دیا گیا ہے، جو ہر سال لاکھوں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس دیوار نے چینی تہذیب اور بیرونی دنیا کے درمیان ایک سرحد قائم کی اور کئی صدیوں تک چینی ثقافت اور طرز زندگی کو بچائے رکھا ہے۔ آج یہی دیوار دنیا کے عظیم عجائبات میں سے ایک شمار ہوتی ہے۔